السلام علیکم. خالد مصطفیٰ اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اس وقت صبح کے 6 بجے ہیں کینیڈا میں، اور رات میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے پروگرام بنا لوں، لیکن میں ایک تھک گیا تھا بہت زیادہ، اور پھر رزلٹس بھی کمپلیٹ نہیں آ رہے تھے، اپس اینڈ ڈاؤن چل رہے تھے. تو اس دوران میں نے ایک پروگرام دیکھا سمینہ پاشا کا. میں اس کے متعلق بہت ہی شاندار پروگرام تھا ان کا. میں اب اس تھوڑا سا اسٹارٹ کر لوں، اس کے بعد میں آپ کو ان کے بتاؤں گا ان کی نیت کا، صاف نیت کا. تو بہرحال اب خوشخبری تو یہی ہے کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے لیٹسٹ، کہ باوجود کہ یہ خبریں پھیلانے کے، الٹی سیدھی خبریں پھیلانے کے، پی ٹی آئی اللہ کا شکر ہے 59 سیٹیں جیت چکی ہے، اور اب اس قابل ہے کہ وہ حکومت بنا سکتی ہے. میں ایک عرض کروں آپ کو کہ دیکھیے ابھی آپ کو کلیئر پتہ چل گیا ہوگا کہ غلطی کہاں پہ تھی. غلطی عمران خان صاحب کی خود کی تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں معذرت کے ساتھ. وہ اس واسطے کہ وہ تو ٹھیک ہے، وہ اسی لیے کہہ رہے تھے بار بار کہ الیکشن کرا دو الیکشن کرا دو، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ عوام بے چین ہے اور یہ جیت جائیں گے. لیکن ان کا جو طریقہ تھا نا وہ غلط تھا. ابھی دیکھیے جو گوہر صاحب نے جو تقریر کی، میں دیکھا ایک دو تقریر رات کو، بڑی سمجھداری سے، بڑی اچھے طریقے، انہوں نے بھائی لیڈ کر رہے ہیں ہم 104 سیٹوں کے اندر. انہوں نے کوئی مغروریت نہیں کی جس طرح عمران خان صاحب کرتے تھے. اگر وہ سن لیتے نا تو کہتے میں اس کو سعد رفیق کو یہ کر دوں گا اور میں اس کو یہ، دوسرے بھی ناراض ہو جاتے، اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہو جاتی. تو میں یہ بتا رہا ہوں اسٹریٹجی جو ہوتی ہے نا بہت ضروری ہوتی ہے کسی کامیابی کے لیے. نیت ہوتی ہے لیکن اسٹریٹجی بھی بہت زبردست، کامیاب کے لیے آپ کو سوچنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال خیر یہ سبق ان کے لیے اچھا ہے، اور یہ ایک طرح ٹریننگ ان کی ہو گئی کہ اب میدان میں آئیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ لازمی بات ہے کہ جو ان کے اوپر سے گندے سائے تھے وہ بھی ہٹ جائیں گے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے تو وہ اب زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اب لوگ بہت سی خبریں یہ پھیلا رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے اکثریت میں آ گئی اور فلانا آ گئی، وہ بالکل غلط خبریں ہیں. آپ کی پی ٹی آئی جیتی ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ ہے جو نوجوان بچے ہیں نا جو کہ اس پہ آتے ہیں کیا ہوتا ہے میڈیا پر، ان کے لیے درخواست ہے، ان کے لیے بلکہ ایڈوائز ہے کہ بھائی الٹی سیدھی باتیں نہ کرو، کیونکہ اس سے اشتعال پھیلتا ہے، اور یہ جیت کو ہضم کرنا بھی مشکل کام ہوتا ہے. جو کمزور ہوتے ہیں نا لوگ وہ اچھلنے لگتے ہیں. آپ جیت کو ہار میں نہ بدل دیں، اللہ نہ کرے. تو خاموشی سے دیکھیں، کیونکہ ابھی رزلٹ آ رہے ہیں تو ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. لیکن اندازے تو لگائے جا سکتے ہیں کہ آپ دیکھ کا ایک دانہ چکھ لو آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھ کس قسم کی بنی ہے. اب میں آؤں گا محترمہ جو سمینہ پاشا صاحبہ کا رات جو دل خراش بیان تھا نا، واقعی میں تو خود رونے لگا. اتنا مطلب زیادہ سنسیئرلی دل سے انہوں نے پاکستانی عوام اور پاکستانی معاشرے کی جو ہے نا بے بسی اور بے کسی کو اس طریقے سے ایکسپوز کیا کہ واقعی میں حیران ہو گیا کہ یار یہ تو واقعی پائی کی وہ ہے، کمپیرر کہہ لیں، جرنلسٹ کہہ لیں. جو میرے سارے خیالات تھے وہ ختم ہو گئے پرانے والے. میں نے کہا نہیں یار یہ تو بالکل دل سے بات کرتی ہے. لیکن میں صرف ان کو یعنی سب اللہ ہماری تو بہن کی طرح ہے، تو ان کے لیے یہی گزارش ہے کہ اسے کہتے ہیں اردو میں گگیانا. پنجاب کے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ گگیانا اسے کہتے ہیں کہ شاید پروننسیشن میں ابھی بھی میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں گا، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر رہا ہو یا مار رہا ہو تو وہ اس سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ رہا ہو کہ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارو. دیکھیے یہ مثال ایسی، اس کو دوسری مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جس طرح بھیڑی کے سامنے اگر انسان گر گیا ہے، بھیڑی کے سامنے آدمی کہتا ہے نا کہ یار مجھے کیوں مار رہا ہو، بھیڑیا رکے گا؟ بھیڑ سے نہیں رکے گا. تو اس لیے جن لوگوں کو منہ پہ خون لگ چکا ہے نا وہ کبھی نہیں رکیں گے. ان سے ریکویسٹ مت کریں، ان سے ریکویسٹ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں. آپ میرا خیال غالباً سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور کامیابیاں دے. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ ہی لوگوں کی دعاؤں کی بدولت، آپ جیسے لوگ، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستانی عوام کا ضمیر مر چکا، کبھی نہیں جاگے گا. لیکن میں حیران ہو گیا رزلٹ دیکھ کے کہ واقعی حالانکہ پوری قوت اسٹیبلشمنٹ نے بھی قوت لگا لی پی ٹی آئی کو ڈاؤن کرنے کے لیے، لیکن وہ رکے ہی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے، اب دیکھیں سچویشن کیا ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ آپ نے 59 سیٹیں لے لی، اس سے مطلب 60 لے لی، اور بھی بڑھ جائیں گی. ابھی تو آپ کو مطلب پارٹی نہیں ہے تو خواتین کی بھی ملیں گی.
اگر مطلب آپ الیکشن فوراً کرا دیتے ہیں تو آپ کو خواتین کی مل جائیں گی، تو یہ 100 سے اوپر ہو جائیں گے، آپ آرام سے حکومت بنا سکتے ہیں. ٹھیک بات ہو گئی. تو اس لیے ڈرنے یا گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ادا کریں سب سے پہلے کہ بھئی یہ، اور اس وقت کیونکہ آپ نے دامن پکڑ لیا اسٹیبلشمنٹ کا، یوں سمجھ لیں اب چھڑا نہیں سکتا کوئی دامن. اب آپ کی جیت ڈیلے تو ہو سکتی ہے، بیمانی بھی نہیں ہو سکتی. اگر بیمانی کریں گے تو یہ رزلٹس ہی جو ہوتے ہیں نا مشکوک ہو جائیں گے اور کوئی قبول ہی نہیں کرے گا. اور اللہ نہ کرے کہ دوبارہ الیکشن کرانے کی ضرورت پڑ جائے، اللہ نہ کرے تو، لیکن وہ پھر بھی پی ٹی آئی جیتے گی کیونکہ پتہ چلتا ٹرینڈ پتہ چل جاتا نا. تو اس کے بعد پھر یعنی مطلب یہ امید کی پہلی تو نہیں، خیر آخری کرن میں کہتا ہوں کہ نمودار ہوئی ہے کہ لوگوں کے اندر شعور تو ہے ابھی بھی. میں سمجھ رہا تھا کہ یار واقعی مر چکا ہے، لیکن میں دیکھ کے حیران رہ گیا، سچ بتا رہا ہوں. میں دل سے میں بھی تعریف کر رہا ہوں آپ لوگوں کی کہ واقعی اب فکر کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ونس کے رزلٹس آپ کے ہاتھ میں آ گئے. امید ہے کہ اب انہوں نے جو آپ کے ایجنٹس ہیں، جو وکیل کہلاتے ہیں، جو پولیس اسٹیشن میں تعینات ہوتے ہیں، تو انہوں نے رزلٹس لے لیے ہوں گے جتنے بھی لیے ہوں گے. تو اس طریقے سے جب تک کہ سارے آ جاتے ہیں ہاتھ کے اندر، تو پھر اس پوزیشن میں ہے کہ آپ ڈکلیئر کر دیں جیت اور اللہ کا شکر ادا کریں اور جیت منائیں خوشی کے ساتھ. لیکن کسی کو طنز نہ کریں، کسی کے پہ فقرے نہ کسیں، کسی کو بے عزت نہ کریں، کسی کو ذلیل مت کریں، بلکہ کیونکہ یہ آپ کو سمجھ لے اللہ نے تحفہ دیا ہے، اس کی قدر کریں. اور اس کو اب جو ہے نا دیکھیں بڑے بڑے بت جو ہے نا گر گئے، پیپلز پارٹی کو بے تحاشا نقصان ہوا. اور کیا ہوتا ہے نواز شریف کو تو وہ تو بیچارہ منہ چھپا کے چھپ گیا اندر جا کے. اور وہ تو اب یہ سن رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے واپسی کا، حالانکہ تقریر ان کی تیار تھی ایز اے پرائم منسٹر، لیکن تو اور بے عزتی ہو جاتی اگر تقریر کر دی تو اس لیے تقریر کینسل کرتی اور گھر چلے گئے. اور اب وہ لندن جانے کی واپس سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ اب تو ان کا ہے ہی نہیں نا، رول ہی نہیں ہے. اب اگر ہوگا نا اب مجبور ہو جائیں گے، حکومت اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے گی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا یہ تو پیپلز پارٹی کو ملا ہے یا اور جو جماعتیں ہیں ان کو ملا لے. لیکن نون لیگ ختم ہو گئی، نون لیگ کا کردار اب ختم ہو گیا. اب یہ سارے کے سارے جو جیت گئے ہیں نا وہ کوشش کریں گے کہ ہم رہیں یہاں پر، لیکن وہ بھی پھر بھاگی جائیں گے آہستہ آہستہ. اس لیے کہ جب ان کو وہ پیسیں گے نا اس چکی کے اندر، مطلب ظاہر ہے کہ اب جب انقلاب آتے ہیں یہ سافٹ انقلاب ہے، اس میں خدا نہ کرے، اللہ کا شکر ہے کہ بالکل عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ وہ بھی ہوئی اور کوئی جھگڑے نہیں ہوئے. چھوٹے موٹے تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، لیکن مار پیٹائی یا یہ اس طریقے کی نہیں ہوئی. تو اب نتائج کو ہر ایک کو تسلیم کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ نتائج کو چینج نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ کل جو سمینہ پاشا کا جو بیان تھا مجھے رلا گیا، وہ اس لیے کہ دیکھیے کوئی ٹیم ہار جائے نا ویسی، مطلب اس کی پرفارمنس اچھی نہ ہو تو پھر تو کوئی دکھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہرا دی جائے نا تو لازمی بات ہے دکھ تو ہوتا ہے. کہ اگر جیت رہا ہے آدمی اور اس کی صرف رزلٹس کے اندر بے ایمانی کر دے کہ یار، تو پھر تو لازمی بات ہے کہ اس کا پارا جو ہے نا وہ پھر کہیں سے، لیکن وہ تو پھر بھی نرم لہجے میں بات کر رہی تھی. لیکن استغفر اللہ، میں تو حیران ہوں واقعی، میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں واقعی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ اب جو ہے نا لوگوں کا سوچ کو سمجھے، کیونکہ یہ دیکھیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. میں اتنا بتا دوں آپ کو، اس کے اندر کوئی غدار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں، غریب اپنا حق مانگ رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو تھا نا، جو سسٹم تھا نا وہ ٹوٹ گیا. سسٹم جو پرانا سسٹم تھا نا وہ ٹوٹ گیا. لوگوں کو اتنی تکلیف ملی کہ اب وہ بالکل تباہ برباد ہو گئے. اور اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اب کوئی ہمارے پاس بھی آخری چانس ہے. تو انہوں نے لبیک کہا اور انہوں نے اپنے ووٹ سے چینج کیا. تو اب اس کی آپ ذرا ویلیو دیں، اس کی قدر کریں، اس کے جو نتائج ہیں نا اس کو کوشش کریں کہ جیسے ایز از جو ہے نا آپ ایشو کریں. جو جس طرح جیت رہا ہے، ہار رہا ہے، جو بھی ہے وہ کریں. بعد میں اپیلیں کر دیں کہ بھائی جو اگر غلط رپورٹ وہ ہوا تو بعد میں کورٹ میں چلے جائے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب خدا را میں یہ کہتا ہوں کہ اب مزید اس میں باقی رہا عمران خان صاحب کا. تو عمران خان صاحب کا کورٹ جانا اللہ جانے، اگر وہ نیک نیت ہیں تو ظاہر ان کا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ان کی جماعت آ جائے گی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نرم رویہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. کچھ چیزیں تو انہوں نے واقعی غلط کی تھیں، خاص طور سے جو ہار وار بیچے تھے نا. تو حالانکہ اس کے اندر بھی اس کا انٹرسٹ نہیں تھا،
لیکن بات یہ ہوتی ہے نا کہ بیوی کو بھی تو منع کرنا چاہیے نا، بیوی کو، مرد کو، کہ بھائی یار میں تو، اس کا انٹرسٹ تھا ہی نہیں عمران کا، مطلب وہ تھوڑی ہاتھ پہننا تھا اس نے، اس کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اور جو سائفر کا کیس وہ بھی خود بھی اسی نے اچھالا، باقی اس پہ میں بات نہیں کرتا اس لیے کہ وہ پرسنل میٹر ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر خاور صاحب بھی اور کا زیادہ قصور ہے کہ انہوں نے اچھالا تو، اور پھر بھی میں احتیاطاً میں یہ کہتا ہوں، بات کرتا ہوں بڑے لیڈرس کے لیے خاص طور سے، جب آپ بڑے لیڈر ہو جائیں نا تو پھر بہت احتیاط کریں۔ لوگ تو ایسے مشہور جگہوں پہ جاتے بھی نہیں ہیں اور کسی سے بات بھی نہیں کرتے، کیوں نہیں بات کرتے؟ اسی لیے کہ بد سے بدنام برا، اور ہماری سوسائٹی اتنی گندی ہے کہ اچھے خاصے آدمی کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں دیکھیں، ذرا سی بات کسی کی غلطی ہوئی، اونچی نیچ ہوئی، تو بس پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ تو اس کو ان کو خیر بہر ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا، اور گوہر صاحب نے واقعی کمال کر کے دکھایا۔ تو اس بند پہ یعنی اس جو طوفان بن گیا نا، وہ تحریک طوفان بن گئی، تو اس پہ بند باندھ دیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہوئیں، اور امید ہے، اور امید ہے کہ اب جو ہے نا حالات آہستہ 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 آہستہ، ظاہر ہے کہ اتنا گند جو ہے، دیکھیے گند بھی صاف کرنے میں کچھ تو ٹائم لگتا ہی ہے نا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ فوراً مطلب پریشان ہو جائیں، نہیں، آہستہ 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 جب آپ کے نمائندے آ گئے تو یہ ان کا کام ہے، اب آگے بڑھنا ان کا کام ہے، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی، اچھا مبارک ہو بہت بہت، اور مٹھائی تیار رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر رہے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔